و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ایک کلپ سننے کا موقع ملا۔ میں کچھ عرصے سے یہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے، میں نے خود وہ روایت اللہ کے کرم سے بارہا بیان کی ہے اور کئی سالوں سے میں وہ روایت بیان کر رہا ہوں، جس میں حضور نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت۔ تو اب یہ روایت میں نے درجنوں بار یہ بیان کی ہے اور نیٹ پر موجود بھی ہے، ہمارا کلپ بھی اس پر موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روایت تو بیان کرنی چاہیے، یعنی جس کو حدیث ثقلین کہا جاتا ہے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو بالکل بیان کرنا چاہیے، اور ہم پورا سال اللہ کے فضل و کرم سے بیان کرتے ہیں۔ لیکن ایک کلپ میری نظر سے گزرا اور میں حیران ہو گیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے حضور کے جو اصحاب ہیں، اس حدیث کی آڑ میں اصحاب کا بالکل کلیتاً ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کی نفی کی جا رہی ہے، یعنی معاذ اللہ ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے امت میں بعد والے جو لوگ ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ ذرا دونوں باتیں مکمل طور پہ رکھی جائیں، یعنی وہ روایت اپنی جگہ ٹھیک ہے اور بالکل بیان کرنا چاہیے، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، یہ بالکل اپنی جگہ روایت بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اس حدیث کی آڑ میں اصحاب کی نفی کر دینا، تو آپ ذرا یہ کلپ سماعت فرمائیں تو پھر میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا ہو کہ بھائی میرے بعد تم صحابہ کی پیروی کرنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، میرے بعد میں تمہارے درمیان میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میرے صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن مجھے تو ایسی کوئی روایت ابھی تک نہیں ملی ہے ذخیرہ حدیث کے اندر کہ حضور نے فرمایا میں قرآن کے ساتھ صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ یہ تشریح کرنے والے ہیں۔ تو پھر آپ یہ صحابہ کو کیسے معیار بنا سکتے ہیں؟ جی ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ کس طرح پوچھا جا رہا ہے کہ، اور یہ میں نے صرف ایک کلپ ایڈ کی ہے، باقی بہت سارے مقامات پہ ان کے ذاکرین اور دیگر لوگ بھی بیان کرتے رہتے ہیں کہ جی اصحاب بھی کہیں کہا ہے قرآن، اور اصحاب بھی کہا کہ قرآن کی پیروی کرو اور صحابہ کی پیروی کرو یا ان کی اتباع کرو یا ان کے نقش قدم پہ چلو، یہ بھی کہیں کہا گیا ہے۔ تو جی مفتی صاحب بالکل کہا گیا ہے، اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کہاں پر کہا گیا ہے۔ چونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا تو میں صرف چند مثالیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید، چونکہ سب سے پہلے قرآن ہے، صحابہ کا جو ایمان ہے بعد والوں کے لیے اس کو معیار قرار دے دیا گیا۔ اللہ اکبر، سنیے ذرا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے ہو، جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ اصل میں یہ جو یہود تھے ان کو کہا گیا، یہودیوں کو، کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں تو پھر یہ ہدایت پا جائیں گے اگر اس طرح ایمان لے آتے تو۔ اب اس آیت سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام المردوان کا جو ایمان ہے وہ بارگاہ الہی میں معتبر اور دوسروں کے لیے مثال ہے۔ آپ کہتے ہیں جی کہیں کہا گیا کہ قرآن اور صحابہ، تو جی بالکل یہ قرآن میں کہا گیا ہے، آپ ذرا اس پہ توجہ کیجئے گا تو آپ کو انشاءاللہ اس کا پتہ چل جائے گا۔ یہ سورہ البقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 137 ہے۔ آپ اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کا جو ایمان ہے بعد والوں کو کہا گیا کہ ان کا ایمان، یہ یعنی بطور مثال کے معیار قرار دے دیا گیا صحابہ کرام رضوان کا ایمان۔ آگے چلیے ذرا، وقت چونکہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، آپ دیکھیں سنن ابن ماجہ شریف میں آپ آ جائیں، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 42 ہے۔ اس میں باقاعدہ طور پہ موجود ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا تو فرمایا کہ ان قریب تو میرے بعد سخت اختلاف دیکھو گے۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا، یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت تو کہا، قرآن اور کہیں صحابہ بھی کہا، یعنی قرآن اہل بیت یہ دو تو ہو گئے، تو تیسرا اصحاب کی نفی ہے۔ اہل سنت و جماعت میں قرآن، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام المردوان، یہ تینوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اور تینوں کی پیروی اتباع یہ لازم ہے۔ لیکن وہ ایک جو گروہ ہے اصحاب کا، اس کی وہ نفی کرنا چاہتے ہیں، معاذ اللہ ان کے مقام کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے ذرا، فرمایا میرے بعد تم شدید اختلاف دیکھو گے، یہ صحیح حدیث عرض کر رہا ہوں، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 42، فرمایا تم میرے بعد شدید اختلاف دیکھو گے تو پھر کیا کرنا ہے؟
فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا پھر تو میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ آپ کہتے ہیں یہ اصحاب کا تو نام ہی نہیں ہے، کہیں پہ حضور نے کہا ہو کہ صحابہ کی بھی اتباع کرنا، تو یہ پھر کیا ہے؟ اور سرکار کے الفاظ دیکھیں کیا ہے، عضوا علیہا بالنواجذ، آپ دیکھیے ذرا، اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رہنا۔ یہ صحابہ خلفاء راشدین المہدیین کا تذکرہ ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ذکر ہی نہیں ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ سنن ترمذی میں آ جائیے، حدیث نمبر 3662، یعنی 3662، 3662 حدیث نمبر ہے، جس میں سرکار نے فرمایا اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر۔ الفاظ پہ قربان جائیے، کہتے ہیں کہاں ہے قرآن اہل بیت اور اصحاب کا کہاں ہے؟ تو جناب یہ ہے، حدیث نمبر آپ کو عرض کر دی، فرمایا کہ اقتدا کرو ان دونوں کی جو میرے بعد ہوں گے، اقتدا کرو ان دونوں کی جو میرے بعد ہوں گے۔ کون؟ یعنی ابو بکر اور عمر، ان کی اقتدا کرنی ہے، ہم نفی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کئی کلپس میں دیکھا مختلف لوگوں کو، وہ کہتے ہیں قرآن اور اہل بیت اطہار، اور بالکل ہے قرآن اور اہل بیت اطہار، لیکن قرآن اہل بیت اطہار حضور کے اصحاب بھی ہیں، آپ نفی کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے، ان کو معیار کہہ رہا ہے قرآن ان کی ایمان کو، کہ اگر یہ اس طرح ایمان لیا جیسے اصحاب لے آئے تو پھر تو یہ ہدایت پا جائیں گے، ان کو ہدایت مل جائے گی، لیکن ایمان کیسا لائے؟ حضور کے اصحاب جیسا۔ تو یہ معیار نہیں ہے، یہ اتباع نہیں ہے، یہ پیروی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ میں نے چاہا کہ میں ذرا یہ بات مکمل طور پہ اس کو واضح کر دیں، اور میں نے کچھ عرصے سے یہ اپنا طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ بات مکمل پہنچاؤ۔ جہاں حضور کی آل کا تذکرہ ہے ڈنڈی مت مارو، جہاں صحاب کا تذکرہ ہے ڈنڈی مت مارو، جہاں قرآن کی بات ہے وہاں قرآن کی بات کرو، ایک کو اوپر لے جانا ہے دوسرے کو نیچے لے آنا نہیں۔ کامل وہی ہے، کامیاب وہی ہے، فلاح پانے والا وہی ہے جس کا تعلق قرآن سے بھی ہوگا، حضور کی آل سے بھی ہوگا، اور حضور کے اصحاب سے بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔